جی، موسم سرما میں مینڈکوں پر کیا گزرتی ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت 30 مختلف اقسام کے مینڈک پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑا مینڈک بل فراگ، چیتا مینڈک، لیپرڈ فراگ اور لکڑی کے مینڈک ووڈ فراگ زیادہ عام ہیں۔ تمام مینڈک حجم، رنگ اور بناوٹ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ چھوٹے درختوں میں رہنے والے مینڈک 2.5 ملی میٹر سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے، جبکہ چیتا مینڈک 10.5 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے اور بڑے مینڈک 20 سینٹی میٹر لمبائی کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کی ٹانگیں 20 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہیں۔ ایک بالغ بڑا مینڈک عام طور پر گہرے سبز یا براؤن رنگ کا ہوتا ہے، پس وہ دلدلی یا ساحلوں اور جھاڑیوں وغیرہ میں بمشکل ہی دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ موسم سرما میں آخر ان پر کیا بیتتی ہے۔ شمالی علاقوں میں سردیاں شروع ہوتے ہی کچھ مینڈک پانی کے جوہڑوں اور تالابوں میں غوطے لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو نرم مٹی میں دبا لیتے ہیں اور تمام سردیاں ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ چونکہ جوہڑوں اور تالابوں کے پانی کبھی جمتے نہیں ہیں، اس لیے مینڈک بھی کبھی نہیں جمے، لیکن پانی انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چونکہ مینڈک ایک جل تھلیا ہے اور اس گروہ سے تعلق رکھنے والے تمام جانور سرد خون والے کہلاتے ہیں اور ان میں خشک اور تر دونوں جگہوں پر رہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ مینڈک اگر کسی صورت فریز بھی ہو جائے تو بھی یہ زندہ رہ پاتا ہے۔ جل تھلیوں پر جب یہ دور گزرتا ہے تو وہ آکسیجن کا استعمال کم کر دیتا ہے، لہٰذا کم خوراک پر ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ بس یہی چیز اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ مینڈک تمام سردیاں کھلی آب و ہوا میں بغیر سانس لیے کیسے زندہ رہتے ہیں۔ پانی میں پائے جانے والی آکسیجن کی تھوڑی سی مقدار سے ہی یہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ یہ آکسیجن جلد کے ذریعے جسم میں سرایت کرتی ہے۔ مینڈک بعض اوقات موسم سرما کسی نرم ساحل کے ایک سوراخ یا پتھروں اور زمین کے درمیان بننے والے کونے کھدروں میں گزار دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ مینڈک درختوں میں بھی رہتے ہیں؟ یہ درختوں پر رہنے والے مینڈک بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں پر چپکنے والا مادہ لگا ہوتا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ ڈائنوسورز کی معدومیت کا راز کیا ہے۔ آج سے 180 ملین سال پہلے خزندے اپنی طاقت کے بل بوتے پر زمین پر دندناتے پھر رہے تھے۔ در حقیقت اس وقت ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور وہ دور خزندوں کا دور تھا۔ سائنسدان اس دور کو میان حیاتیہ دور ایرا میزوزوئک کا نام دیتے ہیں۔ ان خزندوں میں سب سے بڑے ڈائنوسورز تھے اور غالباً سب سے بڑے ڈائنوسور ہر وقت زمین پر ٹہلتے رہتے تھے۔ اب سے تقریباً 60 ملین سال پہلے سطح زمین پر آب و ہوا مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، جو ڈائنوسورز کی زندگی قائم رکھنے کے لیے مناسب نہ تھی، لہٰذا ڈائنوسورز مرنا شروع ہو گئے۔ غالباً سب سے پہلا ڈائنوسور ٹرکی سے کچھ زیادہ بڑا نہ تھا اور اپنی پچھلی ٹانگوں کی مدد سے چلتا تھا۔ ایک وقت آیا جب وہ بہت لمبا اور بھاری بھرکم ہو گیا اور صرف پچھلی ٹانگوں پر ہی اپنا وزن سہارنا ممکن نہ رہا، بس اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ دریاؤں اور دلدلوں میں گزارنا شروع کر دیا۔ یہ تو تھی سائنس کی رپورٹ۔ ان میں سے ایک دیو ہیکل ڈائنوسور رہڈسوسمار برونٹوسارس کہلاتا ہے۔ یہ 20 تا 25 میٹر لمبا اور 38 ٹن وزنی تھا۔ ڈائنوسورز کی چند اور اقسام کا بھی وجود کرۂ ارض پر پایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ٹرینوسارس 14 میٹر لمبا اور 6 میٹر اونچا تھا اور غالباً یہی وہ سب سے زیادہ خونخوار ڈائنوسورز تھا جو لمبے عرصے تک زندہ رہا۔ ڈائنوسورز اگرچہ جسمانی طور پر خوب نشو و نما پا چکا تھا، مگر ذہنی طور پر ہمیشہ پسماندگی کا شکار رہا۔ اس کے معدوم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی خیال کی جاتی ہے کہ وہ تبدیل شدہ آب و ہوا میں کبھی بھی اپنے لیے موافقت پیدا نہ کر سکا اور اپنے قدرتی دشمنوں سے بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں اپنا سکا۔ بیشتر سائنسدان اسی خیال پر اتفاق رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی موت گرد و پیش کے ماحول کی تبدیلی ہی کے باعث واقع ہوئی ہے۔ دلدلی جگہیں خشک ہو چکی تھی، بہت سے مقامات پر پہاڑ نمودار ہو چکے تھے اور بے شمار ڈائنوسورز خشک جگہ پر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ زیادہ تر ڈائنوسورز نباتات خور تھے اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نباتات کی پیداوار کی نوعیت بھی بدل گئی۔ ان کی خوراک کی فراہمی بالکل بند ہو چکی تھی اور بالآخر موسمی تغیرات کا ظہور
بھی ہو چکا تھا۔ بس ڈائنوسارز اپنے آپ کو یہاں کسی طرح بھی فٹ نہ کر سکے، جس وجہ سے رفتہ رفتہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ Please press like button and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for getting updates of every new upcoming video. اب جانتے ہیں کہ کیا طوطے بے وفا ہوتے ہیں؟ طوطوں کے بارے میں کیا جانے والا سب سے زیادہ سوال یہی رہتا ہے کہ کیا طوطے بے وفا ہوتے ہیں؟ طوطے کی بے وفائی مشہور ہے۔ اس پر اردو زبان میں کئی محاورے مثلاً طوطا چشم ہونا اور طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لینا وغیرہ مشہور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ طوطا انسانوں سے بے وفا ہو تو ہو، اپنوں کا یہ بڑا ہی وفادار ہوتا ہے۔ کسی طرح کا احساس ہونے پر کسی جگہ پر موجود ان کا سارا جھنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، دشمن پر متحد ہو کر حملہ کرتا ہے اور تمام دکھ سکھ ایک ساتھ سہتا اور جھیلتا ہے۔ طوطے دنیا میں پائے جانے والے قدیم ترین پرندوں میں سے ایک ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو ان کے متحرات کے جو باقیات ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ قریب زمانہ قبل میں یہ پائے جاتے تھے، مگر ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے باوجود تبدیل نہیں ہوئے۔ آج دنیا میں طوطوں کی تقریباً 600 انواع پائی جاتی ہیں اور ساری کی ساری دنیا کے گرم اور نیم گرم خطوں کے علاقوں تک محدود ہیں۔ طوطے جنوبی ایشیا، شمالی افریقہ، آسٹریلیا اور ملائیشیا میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ ان میں آسٹریلیا میں پایا جانے والا ککیٹو، امریکہ میں پایا جانے والا مکاؤ، ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا پیراکیٹ اور افریقہ میں پایا جانے برڈ بہت معروف ہیں۔ طوطا ایک سخت جان بہادر پرندہ ہے اور عام طور پر لمبی مدت تک زندہ رہتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو کسی بھی ماحول کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاز ران اور ملاح جب لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک رفیق کار اور معاون کے طور پر لے جاتے ہیں۔ یہ رنگدار، خوبصورت، دل بہلانے والا پرندہ جب باتیں کرنا سیکھ جائے تو اس کے پاس بیٹھنا اور باتیں کرنا بڑا پرلطف لگتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر بولنے والا طوطا گھروں میں پایا جاتا ہے، کیونکہ لوگ اکثر اچھی نسل کے طوطے پالتے ہیں۔ کسی درخت کی شاخ سے لٹکے ہوئے پنجرے میں بند یہ طوطا دن میں کئی بار میٹھی باتوں سے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اہل خانہ کا دل بہلاتا رہتا ہے اور گرم خطوں کا پرندہ ہونے کے باوجود پنجرے میں بھی آسانی اور سکون کے ساتھ رہتا ہے۔ البتہ اسے جنگلوں میں آزاد رہنا بھی پسند ہے، جہاں یہ عموماً بڑے جھنڈ بنا کر دوسرے طوطوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث کا مفہوم ہے کہ طوطے پالنا، خاص طور پر جس گھر میں بچے ہوں، ان کا دل بہلانے کے لیے اچھی چیز ہے۔ اکثر لوگوں کے پالے گئے طوطے اڑ جایا کرتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ طوطا بے وفا پرندہ نہیں ہوتا؟ اصل میں جب ہم طوطے کو پالتے ہیں، پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اور جب کسی وجہ سے پنجرے کا دروازہ کھلا رہ جائے تو طوطا اکثر اڑ جایا کرتا ہے، کیونکہ اڑنا ہی طوطے کی نیچر ہے۔ اور اس بارے میں اپنا مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی طوطے پال رکھے ہیں۔ جب میں اکثر طوطوں کو گھر سے باہر نکالتا پنجرے میں تو وہ بہت خوش ہوتے۔ 1-2 مرتبہ طوطے اڑنے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ وہ واپس گھر نہیں آئے، لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ مجھے مل گئے۔ پھر میں نے ان پر اسٹڈی کی اور مجھے اس بات کا پتہ چلا، اور ایکسپیریمنٹ کے طور پر میں نے یہ بات آزمائی بھی کہ طوطے کو اگر آپ اپنے ساتھ اچھی طرح سے ٹیم کرتے ہیں اور اسے کھلی جگہ پر فری فلائی کی ٹریننگ دیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان لالچی ہوتا ہے اور اپنی پسند کا کھانا دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا ہے، بالکل اسی طرح طوطا بھی اس معاملے میں بہت زیادہ لالچی ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو کسی کھانے کی لالچ دے کر ٹیم کرتے ہیں تو وہ آسانی سے ٹیم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ جب چاہیں اسے فری فلائی کر سکتے ہیں۔ عام طوطوں کے بال سخت اور چمکدار ہوتے ہیں، بعض کے گلے میں سرخ رنگ کا
سرکل ہوتا ہے جسے گانی بھی کہتے ہیں۔ چونچ چھوٹی، مضبوط اور مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ درختوں کے کھوکھلے تنوں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ کھانے پینے اور غذا کے اعتبار سے نباتات خور پرندے ہیں۔ پھل، شگوفے، شاخیں، امرود، گری کے کھوپرے اور اس طرح کی دوسری اشیاء شوق سے کھاتے ہیں۔ خاص طور پر پھلوں کے دشمن ہیں کیونکہ کھاتے کم اور ضائع زیادہ کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے یہ بندروں کی طرح ایک شاخ سے دوسری پر اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑتے اور پھدکتے رہتے ہیں۔ طوطے کوئی چیز کھاتے ہوئے اپنے پیروں کو ہاتھ کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ مادہ 2 سے 5 تک انڈے دیتی ہے۔ انڈے چھوٹے چھوٹے اور ہمیشہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ طوطے اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کی خوراک کی خاطر یہ بعض اوقات لمبا سفر بھی کرتے ہیں۔